بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان کی قسط نمبر 180 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، مجاہدین نے دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور شنس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شنس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کی طرف گئے۔ دونوں سواروں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور دونوں کی تلواریں ٹکرائیں۔ شنس نے ذرا دور جا کر گھوڑا موڑا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا۔ فوراً موڑ کر پھر ایڑ لگائی۔ شنس ابھی سیدھا ہی نہیں ہوا تھا کہ ابو عبیدہ کی تلوار اس کے کندھے پر پڑی، لیکن اس کی ذرا نے اسے بچا لیا۔ دونوں کے گھوڑے پھر دوڑتے ایک دوسرے کی طرف آئے تو شنس نے وار کرنے کے لیے تلوار اوپر کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے برچھی کی طرح وار کر کے تلوار اس کے بغل میں اتار دی۔ ذرا ہی آگے جا کر گھوڑے کو موڑا۔ شنس کو زخم پریشان کر رہا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو بر وقت نہ موڑ سکا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ٹانگ پر بھرپور وار کیا اور ٹانگ کاٹ ڈالی۔ شنس گر رہا تھا۔ جب ابو عبیدہ پھر واپس آیا اور شنس کی گردن کو ڈھلکا ہوا دیکھ کر گردن پر وار کیا، شنس کا پورا سر تو نہ کٹا لیکن الگ ہو کر لٹکنے لگا۔ پھر اس کی لاش گھوڑے سے اور اس طرح گری کہ ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ نے شنس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھائی۔ گھوڑا بدک کر دوڑ پڑا اور اپنے سواروں کی لاش گھسیٹتا پھرا۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے اپنے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا تھا۔ جہاں کھلبلی برپا ہو چکی تھی کیونکہ اس کا سلال مارا گیا تھا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مجاہدین نے ان کے عقب میں جا کر ان کے لیے بھاگ نکلنا مشکل کر دیا تھا۔ پھر بھی بہت سے رومی نکل گئے اور حمص کا رخ کر لیا۔ یہ مارکا مارچ 635 محرم اور حرام 14 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ اسی صبح دمشق کے باہر بھی خونریزی ہو رہی تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دمشق مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن وہاں مسلمان فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ دمشق میں حاکم شہر اور سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شہنشاہ ہرقل کا منصوبہ یہ تھا کہ دمشق میں مسلمان فوج کی تعداد کم ہے، اس لیے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکے گا۔ اس نے یہ کام اپنے ایک تجربہ کار سالار تھرڈس کے سونپا تھا۔ دمشق کے دفاع کا ایک انتظام یہ بھی تھا کہ دیکھ بھال کے لیے چند آدمی شہر سے دور دور گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اس صبح یزید بن ابی سفیان کو اطلاع ملی کہ رومی فوج آ رہی ہے۔ دمشق پر ہر لمحہ حملے کی توقع رہتی تھی۔ رومی کوئی ایسے گئے گزرے نہیں تھے کہ اپنی شہنشاہی کا کھویا ہوا اتنا بڑا شہر واپس لینے کی کوشش نہ کرتے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے تھے۔ انہوں نے رومی فوج کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے دستوں کو شہر کے باہر صف آرا ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ مورخوں نے یہاں پہ لکھا کہ مسلمان معاصرے میں لڑنے کے عادی نہیں تھے، یعنی محاصرہ کرنے کا تجربہ تھا۔ مسلمان معصور ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اور انہیں معصور ہونا پسند بھی نہیں تھا۔ وہ میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے لڑ جاتے تھے۔ رومی چونکہ جنوب مغرب کی طرف سے آ رہے تھے، اسی لیے یزید نے اپنے دستے کو اسی سمت جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا تھا۔ رومی فوج سامنے آئی تو پتہ چلا کہ ان کی تعداد کئی گنا زیادہ۔ ان رومی دستوں کا سالار تھیوڈس تھا اور وہ انطاکیہ سے بیروت کے راستے دمشق کو فتح کرنے آ رہا تھا۔ جب مرجل الروم پہنچا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کی زیر قیادت مجاہدین کی فوج آ گئی۔ اسے دمشق پہنچنا تھا، وہ وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ مورخ واقدری، ابن ہشام اور ابو سعد لکھتے ہیں کہ اس نے بڑی کارگر ترکیب سوچ لی۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے سامنے مرجل الروم میں سفرہ ہو رہا، لیکن لڑائی سے گریز کرتا رہا۔ رات ہو گئی تو نہایت خاموشی سے اپنے دستوں کو دمشق لے گیا۔ رومی سالار شنس پیچھے رہ گیا۔ اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید کے دستوں کو یہیں روک کے رکھے۔ اس مقام سے دمشق 20 میل بھی نہیں تھا۔ تھیوڈس صبح کے وقت دمشق کے مضافات تک پہنچ گیا تھا۔
وہ جب دمشق کے قریب گیا تو مسلمانوں کے قلعے کے باہر منتظر پایا۔ یہ دمشق کے دفاعی دستے تھے جن کے سلار یزید بن ابی سفیان تھے۔ تھیوڈس کو معلوم تھا کہ دمشق کی دفاع میں مسلمانوں کی یہی نفری ہے جو باہر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے دستوں کو للکار کر کہا، عرب کے ان بدوؤں کو کچل ڈالو، دمشق تمہارا ہے، مجاہدو۔ یزید ابن سفیان نے اپنے دستوں سے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، دمشق تمہاری آبرو ہے، دشمن شہر کی دیوار کے سائے تک بھی نہ پہنچے، کفر کے طوفان کو شہر سے باہر روکو۔ یہ جوش اور جذب کی للکار تھی جس نے مجاہدین کو گرما دیا، لیکن حقیقت بڑی تلخ تھی کہ دشمنوں کی تعداد کئی گنا زیادہ اور کم کی کوئی صورت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ دمشق ہاتھ سے جا رہا تھا، بلکہ مجاہدین میں سے کسی کا بھی زندہ رہنا موقع نہیں تھا۔ مجاہدین جہاں بھی لڑے کم تعداد میں لڑے، لیکن کمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ وہ یزید کے دستوں کو آسانی سے گھیرے میں لے سکتے تھے۔ ہرکل نے یہی کچھ سوچ کر وہاں زیادہ نفری بھیجی تھی، اور تھیوڈس اس کا آزمودہ سلار تھا۔ تھیوڈس نے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے دستوں کو روکا نہیں، اس نے حملے کا حکم دے دیا تھا۔ حملہ دونوں پہلوؤں کی طرف سے ہوا تھا۔ یزید بن ابی سفیان سمجھ گیا کہ رومی انہیں اندر کی طرف سکڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستے کو اور زیادہ پھیلا دیا اور سوار دستے سے کہا کہ وہ دشمن کے پہلوؤں پر جانے کی کوشش کرے، لیکن رومی تو سلاب کی مانند تھے۔ مسلمان جذبے سے حملے روک رہے تھے اور وہ اس سے زیادہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ دفاعی لڑائی لڑنے پر مجبور تھے، جو ابھی حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ رومی شہر کی طرف جانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ یزید نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ انہوں نے شہر کے ہر دروازے کے سامنے اور کچھ دور تیر انداز کھڑے کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تعداد میں گھڑ سوار بھی تھے۔ سورج سر کے اوپر آ گیا، آدھا دن گزر گیا۔ مجاہدین ابھی تک رومیوں کی موج در موج حملے روک رہے تھے، اور ان کے نعروں اور للکار بھی ابھی جان موجود تھی۔ اس وقت تک زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے ان کی تعداد مزید کم ہو گئی تھی۔ رومی نفری کی افراد کے باوجود مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے تھے، لیکن مسلمانوں کے جسم اب جواب دینے لگے تھے۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ دوپہر کے بعد مجاہدین کو صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ شکست ان کے بہت قریب پہنچ گئی ہے۔ وہ پسپائی کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا بلند ورد شروع کر دیا اور اس کی کوشش میں لہو لہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کرے۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی اور وہ اب انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ سلار یزید بن ابی سفیان سپاہی بن چکے تھے۔ وہ اپنے علم بردار اور محافظوں سے کہتے تھے کہ علم نہ گرنے دینا۔ بڑی جلدی سے وقت آ گیا جب مجاہدین کو یقین ہو گیا کہ ایک طرف دشمن کی قید اور دوسری طرف موت ہے۔ وہ جیتے جی یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ دشمن دمشق پر قابض ہو گیا۔ عین اسی وقت جب مجاہدین زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے لیے جانوں کی بازی لگائی تھی، رومیوں کے عقب میں شور اٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دمشق کی دفاع میں لڑنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور رومیوں پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ ان کی تنظیم درم برم ہو گئی اور ان کے حملے بھی ختم ہو گئے۔ اسلام کی جانساروں یزید بن ابی سفیان نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی مدد آ گئی ہے، حوصلے بلند رکھو۔ حقیقت یہ تھی کہ یزید کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رومیوں کے عقب میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رومیوں پر حملہ کا حکم دے دیا۔ رومیوں کو حملہ روکنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ یزید بن ابی سفیان پہلو کی طرف نکل گئے۔ محافظ ان کے ساتھ تھے۔ وہ رومیوں کے عقب میں جا رہے تھے۔ شور و گوگا اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ صرف یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ رومیوں میں بھگدڑ اور افراتفری برپا ہو گئی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو یزید کے کانوں میں آواز پڑی، انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید۔ دمشق کے محافظوں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان گلا پھاڑ پھاڑ کا اعلان کرتے ہوئے پیچھے آئے، خدا کی قسم ابن ولید آ گیا ہے، ابو سفیان پہنچ گیا ہے، اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے۔ اللہ کو پکارنے والوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے، خدا کی قسم رومی اپنی قبروں پر لڑ رہے ہیں، فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ اس دور کی تحریری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یزید پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی، اور ایسی دیوانگی ان کے دستوں پر طاری ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان کے لیے حضرت خالد بن ولید کا آ جانا ایک معجزہ تھا۔
لیکن حضرت خالد بن ولید اتنی جلدی آ کیسے گئے؟ پھر کچھ گزشتہ رات مرجل اور روم چلتے چلتے میں جہاں حضرت خالد بن ولید چھپ چھپ کر رومیوں کے کیمپ دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کے فوج کا وہ حصہ جو دن کے وقت ان کے سامنے صف رہا تھا وہاں نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ حصہ کہیں چلا گیا، تو انہوں نے سلار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ حضرت خالد بن ولید دور اندیش تھے، انہیں شک ہوا کہ رومیوں کی فوج کا یہ حصہ دمشق کی جانب گیا ہے، اور رومیوں کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہرقل معمولی دماغ کا آدمی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا، اس سے معلوم ہوگا کہ دمشق میں ہماری نفری بہت تھوڑی ہے، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ دمشق خطرے میں ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دمشق پہنچ جاؤں۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابو سلمان، ابو عبیدہ نے کہا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ جو رومی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں میں سنبھال لوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنے سوار دستے کو تیار کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی نشانیاں اور کئی آثار انہیں یقین دلاتے رہے کہ اس راستے پر ایک فوج گزری ہے۔ تھیوڈرس آدھی رات سے پہلے مرجر روم سے روانہ ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رات کے آخری پہر روانہ ہوئے، اور دمشق اس وقت پہنچنے جب مسلمان ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے، اور انہیں کمک کی ذرا سے بھی توقع اس وقت نہیں تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو وہاں وہی نظر آیا جو انہوں نے سوچا تھا۔ انہوں نے عقب سے رومیوں پر حملہ بول دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو رومیوں کا پرچم نظر آیا تو اپنے محافظوں کے ساتھ جا پہنچے۔ انہیں تھیوڈرس بکھلاہٹ کے عالم میں دکھائی دیا، اسے دمشق اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کی فوج فتح کے قریب پہنچ کر کٹنے لگی۔ میں رومیوں کا قاتل ہوں، حضرت خالد بن ولید نے تھیوڈرس کو للکارا۔ تو دوستو اسی جگہ پہ ہم رکتے ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید نے سلار تھورس، روم کے سلار تھورس کو للکارا، تو کل یہیں سے شروع کریں گے 181 نمبر قسط۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔